انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بیوٹی. تو کیا ہوگا اگر کسی عورت کے پاس امیجن دین ہے, امیجن یو وانٹ ٹو میری سم ون کہ تو ہاں بھائی مجھے ایسی اور شادی کرنی جو کہ عالمہ ہے, اس کو قرآن کا حفظ ہے, اس کو 7 قرات آتی ہیں, اینڈ 10 قرات بھی, یعنی 3 جو متشابہ قرات ہے وہ بھی اس کو آتی ہیں, اینڈ شی ہیز میمورائزڈ صحیح 6 آل سنن آف بکس آف حدیث, سنن ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, بخاری اینڈ مسلم. شی از اے حافظہ اینڈ شی از اے قاری اینڈ شی از این عالمہ. I want to marry her. But when you see her, she is not your type. You don't like her. Now what you do is, you reject the deen. You reject the deen. But if she has all that what you need in regards to appearance, مطلب دیکھنے میں بہترین ہے اور سب کچھ ہے, اور اگر دین نہیں ہے تو کیا آپ اس کو شادی کریں گے؟ نہیں. ایک جو مسلمان ہے اور ایک جو اچھا انسان ہے وہ تو چاہے گا کہ میں ایسی انسان سے, ایسی عورت سے شادی کروں جو کہ میری اولاد کی پرورش کرے. اور اگر کسی عورت میں دین نہیں ہے تو یو ول ریجیکٹ ہر. اس کیس میں یو ہیو ریجیکٹڈ واٹ؟ دا بیوٹی. وچ از بیٹر, ریجیکٹنگ دین از بیٹر اور ریجیکٹنگ دا بیوٹی از بیٹر؟ ریجیکٹنگ بیوٹی از بیٹر. سو پریفر دا ون جو کہ آپ کو آنکھوں میں, آپ کی نظر میں اچھی لگے. بیوٹی لائز ان دا آئی آف دا بیہولڈر. ٹھیک ہے, I'm not saying کہ marry someone who is Miss Universe or Miss Asia Pacific or something. نہیں, جو آپ کو سوٹ کرے, your type of girl, in looks as well, in اخلاق and خلق and as well and in علم as well, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ she is the perfect and nobody is perfect by the way, یہ میرے سب سے قریب تر ملتی ہے, اس سے شادی کریں. اور ہر ایک بندے کا بیوٹی کا ایک کیلیبر ڈفرینٹ ہوتا ہے, کچھ کو کچھ اچھی لگتی ہے, کچھ کو کچھ, اینڈ لائک وائز فار دا وومن ایز ویل, بیکاز بیوٹی فیڈز اوے. یہ لمبے عرصے نہیں رہتی, جو اصل چیز رہتی ہے وہ اخلاق, کردار, کیریکٹر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو تقوی والی ہے نا اس کے پاس جاؤ, کیونکہ الٹیمیٹلی شی ول ون یور ہارٹ. 2-3 مہینوں بعد, 6 مہینوں بعد جب آپ کے لیے بیوٹی اتنی امپورٹنٹ نہیں رہے گی, شی ول ون یور ہارٹ اینی وے. اور پھر اس کے بعد جو ہم غلطی کرتے ہیں شادی سے پہلے, وہ ہے شادی کی تیاری. امیجن میں آپ کو ایک بات کہوں کہ گائز آئی ایم بزی ناؤ ڈیز, کیونکہ میں اپنے دوست کی شادی کی تیاری میں مدد کر رہا ہوں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مین شاپنگ. ہماری جو شادی کی تیاری ہوتی ہے وہ صرف شاپنگ ہوتی ہے. بس کسی طرح کامیابی سے جو کچھ مارکیٹ میں ہے وہ سب کچھ سمیٹ لیں, یہ شادی کی کامیاب تیاری ہے. مارکیٹ کا ایک میگنیٹ ہوتا ہے جو کہ ہم سب کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے, نہ کہ ہوم بلڈنگ کی ٹریننگ اور نہ کہ فیملی کو چلانا کس طرح ہے, سنبھالنا کس طرح ہے. وی ڈونٹ کیئر. وائی؟ بیکاز وی آر ناٹ کنسرنڈ. نہ ہمیں اسکول میں پڑھایا گیا, نہ ہمیں ماں باپ نے پڑھایا, نہ ہمیں کسی اور چیزیں بتایا کہ شادی کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں, کچھ سیکھنا سکھانا ہوتا ہے. اور آج میں آپ سے جو باتیں کرنے والا ہوں وہ واقعتاً ایسی ہوں گی کہ اکثر آپ میں سے کہیں گے کہ یار واقعتاً ہم جانتے نہیں تھے اسے, اور ہماری شادی کتنے عرصوں سے ہوئی ہے. اور ذمہ داری کا احساس ہمیں کب ہوتا ہے؟ جب ہم کچھ گزرتے ہوئے کچھ سن لیتے ہیں, کسی بزرگ کی بات سن لی, اٹس کوئنسیڈنٹل, کوئی ویڈیو آ گئی لکیلی ہمارے فیس بک واچ لسٹ پہ اور ہم نے وہ دیکھ لی, ہمیں تب ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے, ورنہ وی ڈونٹ پلان ٹو گیٹ ریڈی فار میرج. سو لیٹس ٹاک. ایک اپروچ جو میریٹل ایشوز کا ہے وہ ہے کہ میں آپ کو قرآن و سنت سے احادیث بتاؤں اور قرآنی آیات بتاؤں. یہ ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے. انشاءاللہ اس پہ آپ کو بہت سارے لیکچرز بھی مل جائیں گے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس پہ فیوچر میں کبھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن آئی وانٹ ٹو اپروچ دس ایشو ود اے ڈفرینٹ اینگل, ود اے ڈفرینٹ ڈائمینشن آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے, لسن ٹو دس. مرد کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ان رسپانسبلٹیز کی مینلی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری ہے انٹینجیبل نیڈز اور رسپانسبلٹیز, اور دوسری ہے ٹینجیبل رسپانسبلٹیز. سب کانٹیننٹ کے اور پوری دنیا کے اکثر مرد اپنی رسپانسبلٹیز کو صرف ٹینجیبل رسپانسبلٹیز کو سمجھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیسہ, کھانا, شیلٹر, بیڈ دے دیا, ہماری رسپانسبلٹیز ختم. لیکن جان لیں کہ انٹینجیبل رسپانسبلٹیز آر مور امپورٹنٹ اینڈ نیڈیڈ دین ٹینجیبل رسپانسبلٹیز. انٹینجیبل کا مطلب ہے جن کو چھوا نہ جا سکے, یعنی رسپیکٹ, لو,
پروٹیکشن، سیکیورٹی، سینس آف سیکیورٹی، یہ سب چیزیں. اور اس میں انٹینجیبل نیڈ کی پہلے بات کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ ہسبینڈ عورت کی رسپیکٹ کرے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے. رسپیکٹ کرے اس کی اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے. بائی رسپیکٹنگ ہر اینڈ پروٹیکٹنگ ہر ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرے اسے اور اس کی سینس آف سیکیورٹی کو بھی پروٹیکٹ کرے. یہ شوہر کی ون آف دا بگیسٹ رسپانسبلٹیز آن اے ہسبینڈ کہ اس کی رسپیکٹ کرے، اسے قدر کرے، اس کو ویلیو کرے، اس کی سیلف اسٹیم کو، سیلف کانفیڈنس کو بڑھائے، اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھے. ہم نے اپنے آپ کو قوام اللہ نے ہمیں بنایا ہے. قوام کا مطلب ہم نے کیا سمجھ لگا کہ میں ساری زندگی کے لیے اتھارٹی اور حکم چلاتا رہوں اور کہوں اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، گو دیئر، گو رائٹ، گو لیفٹ، یہ لاؤ، وہ باؤ، سو جاؤ، اٹھو. ہم نے سمجھا قوام کا مطلب یہ ہے. ڈیفینیٹلی قوام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لیڈر ہونا، لیکن قوام کا اصل جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی چیز گر رہی ہے تو اس کو اٹھائے، اس کو تھامنے کی ذمہ داری ہو اس کے اوپر. یہ ہے قوام. گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام جو ہے نا وہ قوام ہے. Unfortunately nowadays it's the opposite, and the opposite thing is جس شخص نے ایک عورت کو سیکیورٹی یا اس کو اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین رکھنا تھا بائی پروٹیکٹنگ ہر سینس آف سیلف رسپیکٹ اینڈ سینس آف سیکیورٹی، وہی انسان ہے جو بیڈ روم میں آ کے اس کی سیکیورٹی کو تار کر رہا ہے اور اس کی رسپیکٹ کو پار کر رہا ہے. دس از دا آئرنی آف دس امہ انفارچونیٹلی. جو جس کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس کو بچائے، اس کا خیال رکھے، اس کو ایلیویٹ کرے، وہی انسان جو ہے وہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی، چلو ایک جو ہے نا نہ نبھانا، ایک ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ کرنا، وہ کر رہے ہیں.